بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کے سامنے دو سورتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اگر توفیق ہوئی اور اس کی مشیت نے ساتھ دیا تو آج ان دونوں سورتوں کی بہت تفصیلی نہیں لیکن بہرحال معتدب حصہ تک اس کی تشریح کی جائے گی، اس کی تفسیر کی جائے گی۔ یہ سورہ مکی ہے، سورۃ الکوثر بھی مکی ہے اور سورۃ الکافرون، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کا معنی یہی پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ صورتیں یا وہ آیتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مدینہ میں یا مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہیں۔ اور مدنی صورتوں کا معنی یہ ہے کہ وہ صورتیں یا وہ آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، چاہے مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ ایک چیز یہاں غور کرنے کی یہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے۔ یہ کیوں صیغہ جمع استعمال کیا ہے؟ انا اعطینا، حالانکہ اگر اللہ رب العالمین انی اوتی تو بات ہو جاتی، میں تم کو دیا ہوں، میں تم کو دے رہا ہوں۔ صیغہ یہاں جو جمع کا استعمال کیا ہے تشریفاً، اللہ رب العالمین کی عظمت کے لیے، اللہ رب العالمین کی بزرگی اور بڑائی کے لیے، کیونکہ دونوں صیغہ استعمال اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی ذمہ داری حفاظت ہماری ہے۔ تو یہاں صیغہ تشریفاً ہے، اور ویسے بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے صیغہ واحد کی بھی استعمال کیا ہے، جیسے انی انا اعبد، صرف میری عبادت کرو، یہاں صیغہ واحد کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ یا ایسے بہت ساری جگہوں پر ہے کہ جہاں صیغہ واحد کا ہے، تو واحد کا صیغہ تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اردو میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تو وہ ترجمہ غلط ہے۔ قال اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا یقول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے صیغہ واحد کا استعمال کرنا یہ افضل ہے اور یہ توحید ہے۔ لیکن اگر صیغہ جمع استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کئی ذات ہیں، بلکہ تشریف کے طور پر کہا جا رہا ہے، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی توقیر کے طور پر یہ لفظ صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ اردو میں جیسے تو کہتے ہو یا تم کہتے ہو، اور کچھ لوگ آپ کہتے ہیں اردو میں، تو آپ کا صیغہ یہ تعظیم کے لیے ہے، معنی اگرچہ جمع ہے لیکن تم جمع ہے، تو واحد ہے، لیکن صیغہ واحد بہرحال توحید کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی، ہم نے یقیناً آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہ صیغہ کوثر فعال کے وزن پر ہے، فعال، فا واو عین لام ضمہ فتح، فعال کوثر۔ یہ صیغہ کثرہ سے آتا ہے، کثرہ مانے بہت زیادہ، اور کوثر مانے اور بہت زیادہ، مبالغہ،
تو یہ فعال کا وزن جو ہے یہ مبالغے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت زیادہ خیر کثیر ہے۔ اس میں آپ کو دیکھو خیر کثیر میں آپ کی نبوت ہے، نبوت کا علم بہت زیادہ ہے۔ تمام انبیاء میں آپ کو افضل بنایا ہے، یہ بھی بہت زیادہ خیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا ہے، یہ بھی ایک خیر کثیر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کوثر ایک نہر کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے جو جنت سے نکلتی ہے وہ نہر۔ تو یہ یقیناً کوثر ایک نہر بھی ہو سکتا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے کہ کوثر ایک نہر ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، نہر کوثر۔ اللہ رب العالمین جب حشر کا دن ہوگا، محشر میں لوگ ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، اس وقت جو ہے لوگ پیاسے ہو جائیں گے۔ اب گرمی کا مہینہ میں آپ لوگ کتنے لوگ پیاسے ہو جاتے ہیں، تو ایک حوض ہے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین وہاں آپ کو وہ حوض عطا کرے گا، اور حوض کوثر سے اپنے متبعین کو، سنت اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو ایک ایک جام دیں گے۔ حوض کوثر ایک بہت بڑا نہر، بہت بڑی نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور وہ محشر میں جائے گی، اور وہاں اللہ کے رسول اس کی حفاظت میں بیٹھے سب کو پلائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے فنجان، آپ خورے جو ہوں گے کوثر کے، جتنے آسمان میں تارے ہیں اس کے مشابہ ہوں گے، اتنی تعداد ہوگی کوثر کی۔ اللہ، پانی بہت زیادہ صاف شفاف اور بہت ہی زیادہ میٹھا پانی ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے پی لیا تو پھر محشر میں چاہے جتنی دیر تک رہے وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک خیر ہے، یہ بھی کوثر اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ بھی آئیں گے حوض کوثر پر جو نبی کی طرح جو وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، غرم محجلین، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے روک دیں گے، بریک لگا دیں گے، کہیں گے سوکن دور جاؤ، تم چلے جاؤ، دور چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بندہ کیوں روک رہا ہے، یہ تو ہمارے امت میں لوگ معلوم ہیں، ان کی پیشانیاں جھلک رہی ہیں، وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے ہی سے، وضو بنانے ہی سے آپ کی امت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بتایا، اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں، انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد احداثاً بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لیا تھا، اس لیے یہ حوض کوثر کے پانی کے یہ مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہو گیا؟ اس لیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ آپ کی ضرورت ہے کہ سنت کے مطابق بھی عمل کیا جائے۔ ہر عمل جو سنت کے مطابق ہوگا اسی کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، ورنہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے تعلق سے سنتوں کا خیال کر کے بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور بدعت سے نہیں بچو گے تو نہیں ہوگا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو ہم نے بہت زیادہ خیر سے نکالا ہے، نوازا ہے، بہت ساری اچھائیاں ہم نے دی ہیں، بہت ساری خوبیاں دی ہیں، آپ کو اشرف بنایا ہے، فصلی لربک، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فصلی لربک، تو آپ یہ سے معلوم ہوتا ہے نماز فرض ہے، نماز یہ فرض ہے، اور قربانی بھی فرض ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے، قربانی دیجیے۔ ہر وہ کام قربانی میں ہے جو اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ وانحر کہتے ہیں اصل میں اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو پہلے چھری مارتے ہیں اس کے حلق میں، اسی کو نہر کہتے ہیں۔ یہ شہ رگ ہے، یہاں چھری مارتے ہیں، جانوروں کو پچھاڑ کر کے
تب اس کی قربانی کی جاتی ہے یا اس کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ نہیں پچھاڑ سکتے آپ، بہت بڑا جانور ہے، تو اس سے پہلے اس کو جب ماریں گے یہاں خون نکلے گا، اور جب وہ کمزور ہو جائے گا اونٹ تب اس کو پچھاڑیں گے اور گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پورا طور پر ذبح کریں گے، اور قربانی کی کوئی دعا مسنون ہے بھی نہیں۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ امام البانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بات ہے۔ انا شانئک ھو الابتر، اب یہ آپ کا دشمن، شان کے معنی دشمن، کہتے ہیں قرآن میں کیا نام ہے، شنآن قوم اللہ تعبدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹائے، تو شانن کے معنی دشمن۔ یہاں حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے، جو جویریہ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تھے، حضرت ابراہیم نام تھا ان کا، آپ کے 3 نرینہ اولاد ہوئی تھی، عبداللہ اور طیب و طاہر جو کہتے ہیں، ابوالقاسم، قاسم یہ، اور اس کے بعد میں جویریہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور ابراہیم کی موت ہو گئی، اور ایسے وقت میں موت ہوئی جب سورج گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ بہت بڑی ہستی کے موت ہونے کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا۔ سورج گرہن کا مطلب یہ ہے سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں نماز ہے گرہن میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان الخسف والخسوف والکسوف آیتان من آیات اللہ، یہ کسی کی نہ موت سے نہ کسی کے زندگی سے چاند کا روشنی یا سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ابراہیم کا، تو کفار قریش بہت خوش ہو گئے، اور انہوں نے ایک عام بات کہہ دیا کہ اب انتظار کرو، اب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اب نبی کا نسل ختم ہو جائے گی، اب نبی کٹے ہوئے دم ہو جائیں گے، دم کٹا ہو جائیں گے، اب ان کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، هو الابتر، آپ کا دشمن ہی مقتون نسل ہے، یعنی اس کی نسل کٹی ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھے گی۔ حضرت فاطمہ سے لڑکے پیدا ہوئے، حسن ہوئے، حسین ہوئے، اور ان سے حسن حسین سے بہت سارے لڑکے پیدا ہوئے، آپ کی نسل اب تک چلتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا دینی نسل، دینی نسل میں ساری امت کے افراد یہ آپ ہی کے نسل سے ہیں۔ آج اللہ کے رسول کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے، اچھے انداز میں لیا جاتا ہے، لیکن آپ کے جو دشمن ہیں نام تو لیا جاتا ہے طنز کے طور پر، برائی کے طور پر، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کوئی بھی بڑا سے بڑا دشمن ہے تو اس کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، بس عبرت کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن نبی کے نام محبت سے لیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول من صلی اللہ علیہ مرہ، جو میرے نام کے بعد آئے ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو 10 رحمتیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر نازل فرمائے گا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، اور اس آیت کو جب بھی پڑھیے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حوض کوثر ہے یا خیر کثیر ہے، اشرف المخلوقات ہیں، انبیاء میں سب سے اشرف ہیں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھی ہیں، اس لیے اس کے عوض میں نبی کی بات کو پڑھ کر کے نماز پڑھنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ قربانی ہر وہ کام جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، وہ قربانی ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا کہ وہی لوگ مقتوع نسل ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، اے نبی آپ کا چرچا قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مقاصر بکم الامم، میں تمام امتوں میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے مجھے قیامت کے دن فخر حاصل ہوگی۔ تو اگر نسل کٹ گئی تو کہاں تعداد ہوگی بہت زیادہ، اس لیے انہی دشمن کا بیڑا غرق ہوگا اور وہی لوگ تباہ ہوں گے۔ یہ اس صورت کی بہت ہی مختصر انداز میں یہ اس کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس سے پہلی سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر
واضح طور پر اردو زبان میں کر دیا۔ اب یہ سورہ بھی، اس سورہ کا نام سورۃ الکافرون ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل عرب نے آپ سے کمپرومائز کرنے کی درخواست کیا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت کا اعلان کیا توحید کا، تو ان کے یہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ایک اللہ کی واحد کی دیا کہ ایک اللہ کو مانو، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ 360 بتوں کی طاقت ایک آدمی کے اندر کیسے ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو اللہ رب العالمین کا فکر نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کیسی ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت گزری ہے کہ سورہ اخلاص، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے پوچھا کہ آپ کا نسب کیا ہے اللہ کا، تو اس میں بتایا تھا۔ تو یہ سورہ اللہ کے رسول کے سامنے جب اللہ کے رسول آئے اور ان کے سامنے جب پیش کیا اللہ رب العالمین نے، تو یہ برات کا سورہ ہے۔ جو انہوں نے کمپرومائز کرنے کی بات کہی تھی، کفار نے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہماری بتوں کی پرستش کر لیجئے اور دوسرے سال ہم آپ کی عبادت آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ یہ معاشرہ میں بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے، گھر میں بہت بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں، باپ مشرک ہے تو بیٹا مسلمان ہے، بیوی موحدہ ہے تو شوہر غیر موحد ہے، تو اس سے گھر گھر میں پورے معاشرہ میں ایک تکلیف برپا کر دیا ہے آپ نے، ایک فساد برپا کر دیا ہے۔ کتنے اچھے سے چین سے ہم لوگ زندگی گزار کرتے تھے، اس لیے آئیے کمپرومائز کر لیجیے۔ تب اللہ رب العالمین نے برات کا اظہار کر دیا، کہا کہ نہیں، تمہارا دین تم کو مبارک ہو، ہمارا دین اللہ کے نبی کو مبارک ہو، لیکن آپ کمپرومائز کرو گے توحید کے بارے میں تو یہ غیر ممکن ہے۔ اس سورہ کے تعلق سے یہ شان نزول کے طور پر اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سورہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، مسلم میں روایت ہے، بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا طواف مکہ کا کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے۔ ایسے فجر کی نماز میں اس کی فضیلت، فجر کی 2 سنتوں میں، جو فجر سے پہلے جو ہے ان 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں اخلاص پڑھیے، تو اس کی فضیلت کی بات ہوئی نا۔ ایسے ہی اور بھی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ بہت اہم سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی آدمی سوئے، مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی سوئے تو اسے، یہ مسند احمد میں بھی ہے، کہا جب کوئی آدمی سوئے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرے تو نفاق سے بری ہو جائے گا، کفر سے بری ہو جائے گا۔ اس کی اگر اسی دن اسی رات میں اس کی موت ہو گئی یا اسی دن میں پڑھ لیا تو موت ہو گئی تو انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سورت کے برات کا اظہار ہے، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کو آپ مغرب کی نمازوں میں سنتوں میں پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں پڑھتے تھے، طواف کے بعد پڑھتے تھے، اور فجر کے بعد میں، تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تھوڑی مغرب کی نماز میں یا تحیۃ المسجد میں ہمیں انہی صورتوں کو پڑھنا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں یہ ہے، کہا اے نبی آپ کہو ایھا الکافرون، یعنی کافرون چاہے وہ عرب کے کافر ہوں یا اہل کتاب کے کافر ہوں، مشرک یعنی یہود و نصارہ ہوں، یا موجودہ زمانے کے وہ ہوں، کیا نام ہے، مکہ والے، سب کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کو کہنا چاہیے، ان کو یا ایھا الکافرون، تو کافروں میں سب داخل ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی اللہ کی رسول کی سنتوں کا اعتراف کریں گے، نبی کی عبادت، نبی کی سنت کا اعتراف نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، وہ سارے کافر ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، تم کمپرومائز کی بات کرتے ہو، تم چاہتے ہو مصالحت سے ہم توحید کو ایک کمپرومائز کر لیں، توحید میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ لا اعبد ما تعبدون،
میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ہمارا آپ کا معاملہ بیزاری کا ہے، یہ مجاملت کا نہیں ہے. مختصر معاملہ میں بیزاری، جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون، اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. یہاں ما الذی کے معنی میں ہے. ولا انا عابد، اب پھر اسی کو دہرا دیا ہے، صیغہ بدل دیا ہے. صیغہ کے بدلنے سے قرآن کے پڑھنے میں کبھی بھی اکتاہٹ نہیں معلوم ہوتی ہے. اگر وہی آیت ایسے ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون تو آدمی کہتا ہے تکرار ہو گیا. تکرار نہیں ہے، وہاں پہلے مضارع کا صیغہ استعمال ہوا اور یہاں فاعل کا صیغہ استعمال ہوا. کہا وانتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم لوگ عبادت کر چکے ہو. ماضی کا صیغہ، جس کی تم نے عبادت کی ہے، جس کو تم نے معبود مانا ہے، ہم کبھی بھی اس کو معبود نہیں مان سکتے ہیں. اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، یہ تاکید ہے. دونوں میں تکرار نہیں، تاکید. ایسے بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، الحاقۃ ملحقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، تو یہ تکرار نہیں. ہر ایک کا الگ الگ ترجمہ ہے، ہر ایک کا الگ الگ بہترین، اور سینے میں اور ذہن میں اس بات کو اتارنا ہے تاکیدی طور پر، یہ معنی ہے اس کا. ہاں، اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین مبارک ہو. لیکن کہو توحید میں ہم کوئی کمپرومائز کر لیں تو ہرگز ہم نہیں کر سکتے. مصالحت کر لیں تو ہم یاد نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے، یہ مکی صورت ہے، جبکہ وہاں سنسر تھا، وہاں ماشاء اللہ تھا، اللہ کی عبادت کا نام لیتے تو آپ کو بہت زیادہ سزائیں ملتی تھیں اور صحابہ کرام کو بہت ساری سزائیں ملی. لیکن پھر بھی برات کا اظہار مکہ میں جب کر دیا تو آج بھی ضرورت ہے کہ تمام چیزوں میں کہ برات کا اظہار کریں اور سنتوں کے خلاف ہر آدمی جو سنت کے خلاف ہو اس کا انکار کریں، وہ متبع سنت نہیں ہے. یہ 6 آیتوں کی تشریح بہت ہی اختصار کے انداز میں اس کی فضیلت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں ایک آیت رہے گی ارائیت الذی، سورہ ماعون یہ ہوگی، اور اس کے بعد میں علم تری اور لیلاف، یہ دونوں صورتوں میں مماثلت ہے مضمون میں، اس لیے پہلے علم تری کی تفسیر ہوگی، اس کے بعد میں لیلاف کی. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یعلم ما تصنعون. صلی اللہ علیہ وسلم الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.